بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف کا جو ویزے کی درخواست اور توسیع کی درخواست مسترد ہوئی ہے، اعتزاز احسن صاحب نے بڑا دبنگ اپنا جو بیانیہ دیا ہے اور جس کے بعد مسلم لیگ نون کو بڑی تکلیف ہے۔ اور کیا نواز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں لنڈن میں؟ نواز شریف کیا چند دنوں میں ڈپورٹ ہو سکتے ہیں یا نواز شریف وہاں سے بھی بھگوڑے ہو سکتے ہیں؟ بڑی ہی اہم تفصیلات ہیں اور اعتزاز احسن صاحب کو جو قانونی نقطہ نظر ہے اور نواز شریف کا جو مستقبل ہے اس پر اعتزاز احسن صاحب نے کھل کر آج بولے ہیں۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اہم کیس ڈسکس کروں گا۔ ہم کئی بار اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اور وہ ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں PARC میں جو بھرتیاں ہیں، یہ بھرتیوں کا کیس تھا اور 269 بھرتیاں کی گئیں 2008 سے 2010 میں، اور وہ ساری کی ساری بھرتیاں جو تھیں وہ اللیگل تھی۔ 209 لوگوں کی تو بھرتی کی گئی بغیر ایڈورٹائزمنٹ کیے۔ 2011 میں 21/5/2011 میں جب اس سارے معاملے کے اوپر انکوائری کی جاتی ہے اور کمیٹیز بیٹھتی ہیں اور جو کمیٹیز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ جو 269 اپوائنٹمنٹس تھیں یہ غیر قانونی تھیں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں۔ اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو 269 لوگ ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور اپنے ٹرمینیشن آرڈرز کو چیلنج کرتے ہیں۔ 27/4/2012 کو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سب کی جو درخواستیں تھیں وہ ریجیکٹ کر دیں، ڈسمس کر دیں، اور جو آرڈر تھا جو کمیٹی کا اس کو انٹیکٹ رکھا، اور عدالت نے کہا کہ جو 269 لوگوں کی اپوائنٹمنٹ 2008 سے 2010 میں کی گئی تھی وہ ساری کی ساری غیر قانونی تھی۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی جو وزیر اعظم تھے اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما تھے خورشید شاہ، انہوں نے بغیر کوئی اس میں ہائی کورٹ کے آرڈرز کو چیلنج کیے یا بغیر اس معاملے کو دیکھے 2/5/2012 کو دوبارہ 269 لوگوں کو بحال کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی اتھارٹی کوئی بھی آرڈر پاس کرتی ہے اور اس کو جب عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے اور عدالت اس کے اوپر مہر ثبت کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتھارٹی کا جو کام تھا یا جو ایکشن تھا وہ اب اس پر مہر ثبت ہو گئی ہے عدالت کی، ہائی کورٹ کی۔ اب ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، جب ہائی کورٹ نے کسی کی درخواست مسترد کر دی تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ کوئی اور اتھارٹی کیسے چھیڑ سکتی ہے، اور جو ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل ہے ہمارے ہاں CPC میں، اس کے تحت جب ایک معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے تو دوبارہ اس معاملے کے اوپر نہ کوئی کوگنیزنس لے سکتا ہے نہ اس کو چھیڑ سکتا ہے۔ جب آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائنلی ان کی جو درخواستیں تھیں وہ ریجیکٹ کر دیں اور جو فیصلہ تھا کمیٹی کا ان کی ٹرمینیشن کا 269 لوگوں کا، اس کو انٹیکٹ رکھا، بحال رکھا اور فرمایا کہ یہ قانونی فیصلہ ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا، نہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی، نہ سپریم کورٹ میں گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فیصلہ فائنلٹی اٹین کر گیا۔ اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی اور خورشید شاہ نے، کیونکہ اس وقت تک جو اللیگل کام تھے وہی کرنا ان کو آتا تھا، انہوں نے دوبارہ ان کو بحال کر دیا۔ معاملہ دوبارہ جو چلا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پر کنٹیمپٹ فائل کی جاتی ہے، اور 2019 میں جو ڈویژن بینچ ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ڈویژن بینچ نے جو اپوائنٹمنٹس تھیں ان کو جو اللیگل ڈکلیئر کیا گیا تھا اس فیصلے کو بحال رکھا، اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کہا کہ جو 269 اپوائنٹمنٹس کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری اللیگل تھیں۔ اب 2019 میں اللیگل ڈکلیئر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہے وہ دوبارہ 269 امپلائیز جن کو عدالت نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے ان کو دوبارہ بحال رکھتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، اور یہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے خلاف اور PARC کے خلاف ایک کنٹیمپٹ فائل کی جاتی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کمپلائنس نہیں کی جا رہی 269 لوگوں کو گھر بھیجنے کی جو اور ان کو فارغ کرنے کی کا آرڈر تھا اس پر کمپلائنس نہیں ہو رہی، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب یہ معاملہ جب آیا تو PARC نے جولائی 2021 میں ڈنڈی مارتے ہوئے صرف اور صرف 68 امپلائیز کو فارغ کر دیا، جو باقی امپلائیز ہیں
وہ سارے کے سارے 201 امپلائیز آج تک برقرار ہیں۔ 2012 میں ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو عدالت نے انلیگل ڈکلیئر کیا تھا۔ 2021 تک وہ لوگ غیر قانونی طریقے سے اپنے عہدوں پر رہے، 5 بلین روپے کا ریاست کو نقصان دیا، عوام کے ٹیکسوں کا 5 بلین روپے ان کی تنخواہوں اور مختلف مدات میں گیا، اور آج یہ حالات ہیں کہ 3 اگست 2021 کو یہ معاملہ قومی اسمبلی میں چلا جاتا ہے۔ خواجہ آصف یہ معاملہ اٹھاتے ہیں، اور خواجہ آصف نے ایک بڑی بے تکی سی منطق دی۔ وہ کہتے ہیں کہ 15 سال ہو گئے ہیں یا 16 سال ہو گئے ہیں لوگ جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، تو اب ان کا حق شفا بن چکا ہے۔ خدا کا خوف کریں، ہمارے ہاں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام شروع ہوا ہے اور اس کی بنیاد ہی انلیگل تھی، تو اس کے بعد وہ جو ایکٹیویٹیز ہوں گی انلیگل، جب کسی کام کی بنیاد شروع ہو تو اس کو کہا جاتا ہے وائڈ ایب انیشیو۔ یہ معاملہ وائڈ ایب انیشیو تھا، یہ پہلے دن سے ہی غیر قانونی تھا، تو وہ چاہے 50 سال ہوں 60 سال ہوں تو وہ غلط ہے، تو وہ غلط ہے، چاہے جتنا عرصہ بھی گزر گیا ہے۔ 5 بلین روپے وہ پہلے خسارہ پہنچا چکے ہیں۔ خواجہ آصف ان کا مقدمہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی میں، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان سے وہ منظور کروا لیتے ہیں اور رولنگ پاس کروا لیتے ہیں کہ ان کو نہ نکالا جائے۔ اور وہ اسپیکر ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلے ہیں، ایک سنگل بینچ کا، ایک ڈویژن بینچ کا، اس کو بالکل اس کے سامنے آ کر اور اس کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسپیکر ہمارے اس رولنگ دے دیتے ہیں، اور اس رولنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بحال رکھا جائے، اور یہ معاملہ آج تک پینڈنگ ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس میں لوگ ملوث ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس میں پہلے ملوث تھی، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 10 سے 12 سال سے ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ نااہل لوگ تھے، یہ میرٹ پر پورا نہیں اترتے تھے، ان لوگوں کو کیسے اپوائنٹ کیا گیا، اس کے اوپر خدا کے لیے ایکشن لیا جائے۔ 5 بلین ریاست کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کو۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم اورنگزیب نے اور شریف خاندان نے تصدیق کی ہے کہ نواز شریف کے جو ویزا کی توسیع تھی وہ درخواست خارج ہو چکی ہے۔ نواز شریف کا 6 ماہ کا ویزا تھا، اور وہ 6 ماہ کا ویزا ختم ہوا، پاسپورٹ پہلے ان کا ختم ہو چکا ہے۔ شیخ رشید نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں رہے۔ 16 فروری کو ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ہم نے جو دوبارہ اس میں توسیع نہیں کی تھی یا رینیو نہیں کیا تھا، اور پاسپورٹ اس کا ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے نواز شریف اب پاکستانی شہری نہیں ہے۔ ساتھ ہی جو پاکستان کے وفاقی حکومت اور حکومت پاکستان کے جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، جو کہ خود ایک قانون دان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف نے جب ویزا لیا تھا تو ویزا لیتے ہوئے نواز شریف نے بیماری ڈرامہ رچایا تھا، اور بیماری کی بنیاد پر ویزا لیا تھا۔ 6 ماہ گزرے، اور 6 ماہ کا جو دورانیہ گزرا اس کے علاوہ، کیونکہ وہ تو کافی عرصہ سے وہاں پر ہیں اور وہ ان کی درخواست پینڈنگ تھی، 6 ماہ کا جب ان کا ختم ہو گیا جو پیریڈ تھا، اس کے بعد یہ درخواستوں کا سہارا لے کر وہاں پر رہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بول کر، اور جو ان کی درخواست پینڈنگ تھی، 3 دفعہ موقع دیا گیا نواز شریف کو کہ وہ میڈیکل دکھائے کہ کون سی ایسی بیماری ہے کہ ان کا برطانیہ میں رہنا ضروری ہے۔ 3 بار وکلا کو موقع دیا گیا، تینوں بار نواز شریف کا جو میڈیکل ہے وہ پیش نہیں کیے جا سکے، جس کی بنیاد پر درخواست خارج ہوئی ہے۔ اب اپیل اس لیے دائر کی گئی ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے، اور وہ فارمیلٹی یہ ہے کہ چلیں جتنے دن اپیل پینڈنگ ہوگی وہ وہاں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ کتنے دن اپیل پینڈنگ رکھیں گے، اور اپیل خارج ہوگی تو پھر معاملہ اصل میں یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف نے فراڈ کیا ہے برطانیہ کے ساتھ، اور برطانیہ کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے ویزا لیا ہے۔ اس بنیاد پر نواز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ساتھ کیونکہ وہ پاکستان کی عدالتوں سے بھی جھوٹ بول کر ہے، پاکستان کی عدالتوں کے وہ مجرم ہیں، اور پاکستان کی ہائی کورٹ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہے، اور جب یہ معاملہ لے کر جائیں گے کسی بھی عدالت میں برطانیہ کی، تو برطانیہ کی عدالت نہ صرف جرمانہ کرے گی بلکہ سزا بھی کرے گی، اور اس کے بعد ڈیپورٹ کرنے کا بھی حکم جاری کرے گی۔ اب یہ نواز شریف کا معاملہ ہے، اور اس معاملے پر جو ہمارے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں، سینئر قانون دان ہیں، اور ان کی رائے
ہمیشہ بڑی ہی نپی تلی ہوتی ہے۔ انہوں نے نواز شریف کا جو درخواست مسترد ہوئی ہے اس کے حوالے سے اپنا موقف دیتے ہوئے جو بتایا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کا جو ویزے کی درخواست مسترد ہوئی ہے، توسیع کرنے کی جو درخواست مسترد کی گئی ہے، اس کے بعد نواز شریف کے پاس 2-3 آپشنز ہیں، کیونکہ نواز شریف بغیر پاسپورٹ کے کسی دوسرے ملک میں سفر نہیں کر سکتا۔ ہاں، اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر بڑی کوئی شفقت کی جائے اور کوئی اسپیشل ٹریٹ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ بھارت جیسا ملک نواز شریف کو اسپیشل ٹریٹ کرتے ہوئے بغیر پاسپورٹ کے یا سفری دستاویز کے وہ اپنے ملک میں پناہ دے سکتا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے ساتھ اور کیا کہا؟ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے ان کا برطانیہ سے کسی دوسرے ملک میں جانا بالکل آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملک خصوصی اجازت دے تو پھر نواز شریف بنا پاسپورٹ کے بھی اس ملک کا سفر کر سکتے ہیں اور وہ ملک بھارت ہو سکتا ہے۔ اتنی کرم نوازی اب سعودی عرب بھی نہیں کرے گا سوائے بھارت کے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت اب سیاسی پناہ دے دے نواز شریف کو۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ قائد نون لیگ جب بھی حکومت میں آئے انہوں نے غیر ملکی حکمرانوں سے ذاتی تعلقات بنائے، اس لیے سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک سے انہیں ریلیف مل سکتا ہے، یا کیونکہ وہ اپنے ذاتی انہوں نے تعلقات، بزنس، ان ملکوں کو نوازا، ان ملکوں کے قانونی غیر قانونی جو احکامات تھے وہ مانے، اس وجہ سے امید نواز شریف کو ہے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ بغیر سفری دستاویزات کے بہت خصوصی اجازت صرف بھارت ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ نواز شریف کو پناہ دینے کی پیشکش اگر بھارت کر دے تو نواز شریف چلا جائے گا، اور سینئر قانون دان کے مطابق بھارت موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی چال چلے گا۔ میاں صاحب ان حالات میں شاید بھارت کی پیشکش کو قبول کریں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ بھی اس لیے خارج ہو جائے گی کیونکہ نواز شریف کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہیں کہ وہ اس ملک میں قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور ان کا اپنا جو پاسپورٹ تھا جس کی بنیاد پر وہ سفری دستاویز جس پر وہ سفر کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کو رینیو نہیں کروایا گیا، اور پھر عدالتوں سے وہ سزا یافتہ ہیں، اور ان کا کیس اگر مضبوط ہوتا تو ان کی درخواست جو توسیع کی تھی وہ بھی منظور ہو جاتی، کیونکہ ان کی جو درخواست ہے وہ منظور نہیں ہوئی۔ اب اپیل میں بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 3 آپشنز ہیں، یا وہ وہاں گرفتار ہوں گے، یا وہ ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے، یا وہ پہلے خود ہی پاکستانی جو سفارت خانہ ہے اس کو کہہ کر وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی اور ملک میں جانا چاہیں گے تو پھر بھارت کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں نواز شریف اگلے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس نے واپس آنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی جان چھوڑنی ہے۔ جو بھی ہوگا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔